دوستو لیجئے، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ مشاعرے کی صدارت محترم المقام جناب غیاث الدین قدوائی صاحب فرما رہے ہیں۔ ڈائس پر اگر کوئی صاحب نماز پڑھتے ہوں تو مجھے خاموشی سے بتا دیں کہ اذان کب ہو۔ اب آئیے، ہمارے دو شعرا باقی ہیں۔ روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ دوستو، عام حالات میں تو سچ بولنے کے سبھی دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن ناسازگار حالات میں، خوف اور دہشت کے ماحول میں سچائی کا اعلان کرنا گزشتہ 30-35 برسوں سے اپنی غزل کے وسیلے سے یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ میں مشاعروں کے اسٹیج کے ایک ایسے جہانگیر سے گزارش کر رہا ہوں جو عوامی نفسیات کی نور جہاں کو اپنے قبضے میں رکھنے کا ہنر جانتا ہے۔ میری مراد ڈاکٹر راحت اندوری سے۔ السلام بھائی بنکی والوں، سچائی تو یہ ہے کہ مشاعرہ میرا خیال ہے بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمارے چھوٹے بھائی جوہر کانپوری نے اور اس کے بعد لتا حیا نے اتنی دہشت گردی اور بموں کا حساب کتاب کر دیا کہ ایسا لگ رہا سارا مشاعرہ ہی دہشت گردی کے حوالے ہو گیا۔ اب اس کو واپس شاعری پر لانا شاید وسیم بھائی کے بس کی تو ہو سکتی ہے، میرے بس کی تو نہیں ہے، اور میں کبھی نروس نہیں ہوتا ہوں، ساری 40 سال گزار دیے اس میں۔ لیکن وہ اگر ماحول مجھے دے دیا آپ نے کہ جب آپ اقبال اشر کو سن رہے تھے، شعر سن رہے تھے، غزل سن رہے تھے، تو میں آپ کو 10-5 منٹ آپ کی خدمت کر سکوں گا، ورنہ سلام کر لوں گا۔ راجو نے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ ایک مجھے بار بار کہا گیا کہ صاحب راحت بھائی آپ کچھ یہ حالات حاضرہ پر کچھ ضرور سنا دیں، تو یہ میں نے یہی کچھ گھڑ لی ہیں 4 لائنیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ جو حالات حاضرہ ہے بارہ بنکی کے اچھے لوگوں، حالات حاضرہ کوئی 40-50 سال سے چل رہی ہے، وہیں کے وہیں پر ہیں، کوئی حالات بدل ہی نہیں رہے ہیں۔ لیکن یہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں ذرا سی 3-4-5-7 شعر کے ادھر ادھر سے جو یاد آ جائیں گے وہ سناؤں گا، تاکہ پھر وسیم بھائی کے لیے اچھی سی فضا بن جائے۔ اور اگر آپ پڑھوا لیں گے تو پھر پڑھ بھی دوں گا انشاءاللہ۔ محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں۔ محبت کے سفر آنا جانا بالکل ختم ہونا چاہیے، صرف 4-5 منٹ کے لیے ہوں۔ اچھا، آنے والے آ سکتے ہیں۔ محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، لہو منظر نکلتے ہیں، لہو موسم نکلتے ہیں، لہو منظر نکلتے ہیں، لہو موسم نکلتے ہیں۔ دعائیں ان میں رہتی تھیں، دوائیں ان میں رہتی تھیں، دعائیں ان میں رہتی تھیں، دعائیں ان میں رہتی تھیں، دوائیں ان میں رہتی تھیں، مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں۔ واہ واہ واہ! دوائیں ان میں رہتی ہیں، دعائیں ان میں رہتی ہیں، مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے؟ تجارتوں کی، آپ لوگ جس طریقے سے راجو نے کہا کہ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، میرا بھی کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، میں صرف شعر سنا رہا ہوں۔ غیاث بھائی جیسے ہمارے بہت پرانے سینئر محترم بیٹے ہیں، لیکن میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ لگی ہو تجارتوں کی سبیلوں کے آس پاس رہو، تجارتوں کی سبیلوں کے آس پاس رہو، لگی ہو پیاس تو جھیلوں کے آس پاس رہو، لگی ہو پیاس تو جھیلوں کے آس پاس رہو، اگر چلانی ہے دکان جھوٹ کی تم کو تو مشورہ ہے وکیلوں کے آس پاس رہو۔ اگر چلانی ہے تو مشورہ ہے، کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے،
ہے. میں معافی چاہتا ہوں. مجھے یہ اس وقت اس رات کے اس حصے میں آپ کے ساتھ یہ بے ایمانی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی. رات کے اس حصے میں کہ جہاں ساری رات آپ نے شاعری کو عبادت کی طرح سنا ہے، تو اس وقت میرا فرض تھا کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر دیتا. رات کی دھڑکن آپ سن کے بتا دیجئے گا. رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، کیا کہنے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے. اگر آپ سن کے بتا دیں گے تو میں سنا کے بتا دوں گا. بارہ بنکی کے لوگوں اگر آپ سن کے بتا دیں گے تو آج وہ سنا دوں گا جو جیسا آپ نے 35 سال میں مجھے نہیں سنا ہوگا. رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے. جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی یار، طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے. جب سے تو نے ہلکی ہلکی، واہ 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 واہ. ارے میری عزت رکھ لی آپ نے، میری عزت رکھ لی، میرے شعروں کی عزت رکھ لی. جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں، ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا. روانی میں واہ واہ. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اظہار صاحب، اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. بڑے ثواب. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں. واہ. کیا محفل دے رہے ہیں آپ مجھے. اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ، اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں. میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں. واہ واہ. اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں. میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں. یہ زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی، کبھی اکیلے میں مل جائے تو حساب کروں. واہ 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 واہ. زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی، یہ زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی، یہ زندگی جو مجھے قرضدار کرتی رہی، کبھی اکیلے میں مل جائے تو حساب کروں. ایک مطلع اور ایک شعر سناتا ہوں، یہ تازہ ہے. کہ سرحدیں، کمار بچین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، بہت ذمہ دار آدمی. یہ اردو اور ہندی کا منچ ہے. میں شاید صحیح جگہ پر یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں. یہ کرشن نے، بھگوان کرشن نے گیتا میں لکھا ہے کہ یہ پوری جو کائنات ہے، پوری جو سرشٹی ہے، یہ جانی بوجھی سازش ہے. حالانکہ کوئی معاملہ تھا بھی نہیں. بہرحال یہ جو پوری کائنات ہے، پوری سرشٹی ہے، یہ خاندان ہے. وسودیو کٹمبکم. یہ پوری دنیا ایک کائنات، یہ پوری کائنات ایک خاندان ہے. یہ سرحدیں بانٹ رہی ہیں. سرحدیں جو ٹینکوں سے بنائی گئی ہیں، نفرتوں سے بنائی گئی ہیں، بارودوں سے بنائی گئی ہیں، فوجیوں سے بنائی گئی ہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں صرف کہ سرحدیں نیند سے جاگیں تو سحر جیسی ہے. سرحدیں نیند سے جاگیں تو سحر جیسی ہے. یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے وہ گھر جیسی ہے. کیا کہیں. سرحدیں نیند سے جاگیں تو سحر جیسی ہے. یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے وہ گھر جیسی ہے. بزرگوں سے میں معذرت کرتا ہوں، نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہوں اور شعر پڑھتا ہوں.
یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے وہ گھر جیسی ہے. اس کے بارے میں سنا کرتا تھا نمکین ہے وہ. اس کے بارے میں سنا کرتا تھا نمکین ہے وہ. میں نے چکر اسے دیکھا وہ شکر جیسی ہے. میں نے چکر اسے دیکھا وہ شکر جیسی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ریل خیریت سے گزر جائے. میرے شیر کو کچلتی ہوئی گزر رہی ہے. یہ میرے شیر کو کچلتے ہوئے گزر رہی ہے. سنیں ایک دو شعر اور سن لیں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ بھی میری بالکل تازہ غزل ہے جو مشاعروں میں نہیں پڑھی جا سکتی. عرض کر رہا ہوں کہ وہ دنیا کے لیے آنکھوں کا پانی خرچ کرتا ہے. وہ دنیا کے لیے کیا کہنا آنکھوں کا پانی خرچ کرتا ہے. نئی پونجی کماتا ہے پرانی خرچ کرتا ہے. وہ دنیا کے لیے آنکھوں کا پانی خرچ کرتا ہے. نئی پونجی کماتا ہے پرانی خرچ کرتا ہے. پرانی خرچ کرتا ہے. اسے کوئی خبر کر دے کہ سکے گھس بھی جاتے ہیں وہ کتنا بے خبر ہو کر جوانی خرچ کرتا ہے. ارے واہ واہ واہ. اسے کوئی خبر کر دے کہ سکے گھس بھی جاتے ہیں وہ کتنا بے خبر ہو کر جوانی خرچ کرتا ہے. جوانی خرچ کرتا ہے. وہ بنجر کھیت ہیں بولی لگائی جائے گی ان کی. صرف اتنا بتا دینا کہ میں شاعری سنا رہا ہوں آپ کو. وہ کتنا بے خبر ہو کر جوانی خرچ کرتا ہے. وہ بنجر کھیت ہیں بولی لگائی جائے گی ان کی. چلو دیکھیں کہ بادل کتنا پانی خرچ کرتا ہے. وہ دیکھو کہ بادل کتنا پانی خرچ کرتا ہے. نچوڑو گے اگر اس کو گراہ میں کچھ نہ نکلے گا. زبانی جمع کرتا ہے زبانی خرچ کرتا ہے. نچوڑو گے اگر اس کو گراہ میں کچھ نہ نکلے گا. زبانی جمع. اسی مصروفیت میں بہت معذرت کے ساتھ سبھی بھائی ہاں یہ میں بھی سناتا ہوں کہ وہ کتنا بے خبر ہو کر جوانی. اسی مصروفیت میں عمر اپنی کاٹ دی اس نے. اسی مصروفیت میں عمر اپنی کاٹ دی اس نے. نئی بوتل منگاتا ہے پرانی خرچ کرتا ہے. اسی مصروفیت میں عمر اپنی کاٹ دی اس نے. 3 شعر کے لیے مجھے ہمارے شعراء حضرات کہہ رہے ہیں وہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ جوانی کا ہے نسخہ یہ جوانی پی لے. خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے. خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے. لے جوانی کا یہ نسخہ ہے جوانی پی لے. خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے. لے جوانی کا یہ نسخہ ہے جوانی پی لے. تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات. بادشاہ میرے کشکول کا پانی پی لے. تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات. بادشاہ میرے کشکول کا پانی پی لے. میری یہ سراج اورنگ آبادی استاد کی زمین ہے کہ درنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا. درنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا. سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا. اس زمین کو چھونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میرے جیسا غریب اور حقیر اور چھوٹا سا شاعر چھونے کی کوشش کر رہا ہے. صرف 3 شعر پڑھوں گا آپ سنیں. کہا ہے کہ شریک جنگ ہو جا. شریک جنگ ہو جا. میں شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا. شریک جنگ ہو جا. شریک جنگ ہو جا. میں شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا. اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے
اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا. اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا. آخری شعر پڑھتا ہوں اور اجازت تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا. قلندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں، قلندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں، کسی دن مل کے رنگا رنگ ہو جا. بہت بہت شکریہ.